أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بنی اسرائیل کے یہ دوسرے الفاظ میں یہودیوں کے اعتراضات قرآن کے سلسلے میں ہیں اور اس پر قرآن نے کس طرح سے وضاحت کی ہے، صفائی دی ہے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید چونکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا اور جس امت پر نازل ہوا اور اس کے پہلے جو مخاطب تھے وہ عرب تھے، جن کا دین سے، دینی تعلیمات سے، نبوت کی تعلیمات سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو 23 سال میں قوموں کو یا عرب کو اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کی قوموں کو اس مقام تک پہنچنا تھا جو کئی صدیوں کی تربیت کے بعد قومیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے اعتبار سے نازل ہوتا تھا۔ جیسے حالات ہوتے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما کر رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس لیے شروع میں بہت سے وہ احکام دیے گئے جو اس وقت کے مناسب تھے۔ جب وہ حالات بدل گئے اور قوم میں ترقی کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اس کی جگہ پر دوسرے احکام دیے گئے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جب دانت نہیں نکلتے ہیں دودھ پیتا ہے، اس وقت غذا الگ ہوتی ہے۔ پھر ذرا بڑا ہو جاتا ہے، اس وقت غذا الگ ہوتی ہے۔ پھر جوانی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ضرورتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو جیسے جیسے بچے کے مراحل بدلتے ہیں اس کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں۔ اس کے مطابق کھانے پینے، پہننے اور دوسرے جو اس کے وسائل ہوتے ہیں اس کو وہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں اس کے مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ جو مختلف ضروریات ہوں گی تو احکام بھی اس کے مختلف ہوں گے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج کرواتا ہے، بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر علاج جیسے کرتا ہے آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ پہلے 1 ہفتے کا ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، جب اس نسخے سے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے وہ نسخہ بند کرتا ہے، دوسرا نسخہ شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے صحت بنتی جاتی ہے دواؤں میں کمی آتی ہے، نسخے تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو پہلے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہو گیا، نہیں، اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ بیماری ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو جیسے جیسے تبدیلی آئے گی مجھے دوا چینج کر کے دینا پڑے گا۔ اگر پہلے ہی دن ساری چیزیں بیان کرتا مریض سمجھ نہیں پاتا۔ تو آہستہ آہستہ مرحلہ وار ڈاکٹر ان کو بتاتا رہتا ہے اور مریض اس کے مطابق ان دواؤں کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں قوم کو اس طرح سے تربیت دی کہ جس
مرحلے کے لیے جو احکام نازل کرنے تھے وہ احکام اس وقت نازل کیے۔ تو بعض احکام ہوتے جو وقتی تھے جس کی اس وقت ضرورت تھی، لیکن جو ضرورت ختم ہو گئی تو وہ احکام بھی ختم ہونے تھے، تو ایسے ٹیمپروری احکام بھی کچھ اللہ نے نازل کیے۔ جب وہ مرحلہ ختم ہو گیا تو اس کی جگہ پر دوسرے احکام اللہ نے نازل کیے۔ اس طرح کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا مطلب پہلے ایک احکام اللہ کی طرف سے پہلے کچھ احکام آئے یا حکم آئے، پھر بعد میں دوسرے حکم نے پرانے حکم کی مدت کو ختم کر دیا، اس کو شریعت میں نسخ کہتے ہیں۔ تو یہ ہر امت میں رہا، ہر قوم میں نسخ کا سلسلہ رہا، یہودیوں میں ان کی کتابوں میں بھی رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بہت سے احکام کو تبدیل کرنے کے لیے نئی کتاب لے آئے، بہت سی سہولتیں جو تورات میں نہیں تھی انجیل میں دی گئی۔ ایسے ہی انجیل اور تورات میں جو بہت سے احکام تھے اس کو چینج کر کے قرآن نے دوسرے دیے۔ بنیادی جو مضامین ہوتے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اخلاقیات کی بنیادی چیزیں، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، یہ بنیادی مضامین تو تبدیل نہیں ہوتے، وہ تو سب کے لیے یکساں۔ باقی جو حالات کے اعتبار سے احکام رہتے ہیں اس میں حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تبدیلی لاتا ہے۔ تو 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے احکام دیے کہ آپ دنیا جب تک باقی رہے اس وقت تک کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نہج دے دیا کہ اب جو احکام آئیں گے اس کو کیسے حل کیا جائے، قرآن مجید میں اس کو بتایا۔ تو ایسے جو احکام آتے تھے، پہلے ایک حکم دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کو تبدیل کیا گیا۔ پہلے حکم تھا کہ رات بھر نماز پڑھو یا آدھی رات نماز پڑھو، تم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ضرورت تھی اس وقت محنت کی، مجاہدے کی، رات بھر نماز پڑھنی ضروری تھی۔ جب امت ایک معیار پر آ گئی اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آئندہ قوم اس طرح نہیں کر سکے تو وہ حکم ختم کر کے کہا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، اب جتنا ہو سکے کرو، رات بھر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی پہلے حکم تھا کہ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو سال بھر اس کو گھر میں رہنا پڑتا تھا، ان کو عادی بنانا تھا۔ پھر جب یہ مرحلہ ہو گیا تو دوسری آیت آئی کہ 4 مہینے 10 دن گھر میں رہنا پڑے گا، عدت میں رہنا پڑے گا۔ پہلے یہ حکم تھا، شروع میں مسلمان کم تھے، دشمن سے مقابلہ ہو تو 10 کے مقابلے میں 1 مسلمان بھی ہے تو مقابلہ فرض تھا، اس لیے کہ ایمان بھی اتنا مضبوط تھا، تعداد بھی کم تھی۔ پھر اللہ کو معلوم تھا کہ آئندہ یہ کیفیت نہیں رہے گی، جب تعداد بڑھ گئی تو آئندہ مسلمان آنے والے کمزور ایمان والے تھے، تو بعد میں حکم آیا کہ اب 2 کے مقابلے میں 1 مسلمان رہے جہاد میں، تو مقابلہ ضروری ہے۔ تو اس طرح سے کبھی سخت احکام آئے، کبھی ہلکے احکام آئے، جیسے جیسے ضرورت تھی، تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو یہودی تھے یہ اعتراض کرتے تھے محمد کو کیا ہو گیا، ایک مرتبہ یہ حکم بتاتے ہیں اس کے بعد دوسرا حکم بتاتے ہیں، کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کیا؟ یہ خود تیار کرتے ہیں اور اپنی منمانی تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ یعنی جو آیات ہوتی ہے منسوخ کرتے ہیں، اس کا حکم ہم ختم کرتے ہیں، تو جو دوسری آیت آتی ہے وہ یا اس سے بہتر کا مطلب اس سے سخت ہوتی ہے یا اس سے آسان ہوتی ہے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ ثواب والی ہوتی ہے۔ آسان آ گئی تو سہولت کے لیے، سخت آ گئی آیت، احکام سخت آ گئے تو ثواب بڑھے گا، تو اس کو بہتر کہا۔ او ننسیہا، یا ہم کبھی کبھی بھلا دیتے ہیں۔ بھلانے کا 2 مطلب علماء نے لیے ہیں، یا تو آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا حکم آتا ہے، یا منسوخ ہوتی ہے تو دوسرا حکم نہیں آتا، اس کو کہا ننسیہا۔
بعض لوگوں نے کہا کہ نون سیاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو منسوخ نہیں کرتے، اپنے حال پر چھوڑ دیتے، کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی، کچھ آیتیں اپنے حالت پر باقی رہ گئی۔ بہرحال جو منسوخ ہوتی ہے تو اس کے برابر آیت لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ بہتر کا مطلب یا تو پہلے سے آسان، یا اگر سخت ہے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ الم تعلم، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ وہ تو انسانی ضروریات سے زیادہ واقف ہے، کس وقت کیا ضرورت آنے والی ہے وہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، تو اس وقت کے اعتبار سے وہ احکام دیتا رہتا ہے، یہ اس کی اپنی قدرت ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے دلیل الم تعلم، کیا تم کو معلوم نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین اور آسمانوں کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پورا پاور اللہ کے ہاتھ میں، زمین آسمان کو اللہ چلاتے ہیں، اس کا پورا نظام وہ سنبھالتے ہیں۔ اس کو معلوم نہیں ہے زمین والوں کی کیا ضرورت، آسمان والوں کی کیا ضرورت؟ جب پوری دنیا کا نظام زمین آسمان کا وہ سنبھالتے ہیں تو پھر انسان کا نظام سنبھالنا، ان کے احکام کو مختلف اوقات میں مختلف بیان کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں وقت کے لیے احکام، فلاں وقت کے لیے احکام، تو تبدیلی ہمارے علم کے اعتبار سے ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے اللہ کو معلوم ہے وہ وقت کے لیے دیے تھے، وہ وقت ختم ہو گیا، جیسے دوا ایک وقت کے لیے تھی، وہ بیماری کم ہو گئی، وہ دوا بھی ختم ہو گئی، ایسے ہی وہ مرحلہ ختم ہو گیا، وہ حکم ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا، پہلے سے سب کچھ معلوم تھا۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ زمین آسمان یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ساری چیزیں سنبھالتا ہے، پوری چیزوں پر کنٹرول اس کا ہے، اس کے لیے سارے وسائل وہ مہیا کرتا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں انسان کی کیا ضرورت ہے، کس وقت کیا دینا ہے؟ پھر اللہ نے کہا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں تمہارا ولی نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر تمہارا ولی ہے، وہ اگر کوئی حکم تبدیل کرتا ہے تو وہ تمہاری سہولت کے لیے کرتا ہے، تمہاری آسانی کے لیے کرتا ہے۔ نصیر، اگر کوئی مشکل حکم آئے تو مدد بھی وہی کرتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور اللہ کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس طرح کا اعتراض کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔